عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس سے جو اسے پسند آ جائے، پھر خواہ وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک نہایت ہی لطیف پردہ حائل ہے۔ اس شفاف پردے میں سے مرد اکثر عورت کی طرف تعجب آمیز دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ شیشے کی الماری میں رکھی ہوئی چیزیں خواہ مخواہ دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ عورتیں شیشے کی الماریوں میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں، مگر لطف یہ ہے کہ عورتوں کو ان الماریوں میں خود مردوں ہی نے بند کر رکھا ہے۔ جس بینچ پر لکھا ہو روغن گیال ہے، اس کو انگلی سے چھو کر ضرور دیکھا جائے گا۔ جس دیوار پر حکم امتناعی لکھا ہو یہاں اشتہار لگانا منع ہے، اس پر اشتہار ضرور چسپاں کیے جائیں گے۔ جس راستے پر یہ شارع عام نہیں کا بورڈ لگا ہو اس راستے سے لوگ ضرور گزریں گے۔ عورت بھی ایک قسم کا گیلا روشن ہے۔ وہ دیوار ہے جس پر اشتہار لگانا منع ہے، یا وہ سڑک ہے جس پر یہ شارع عام نہیں کا بورڈ لگا ہے۔ بدصورت اور کریہل منظر مردوں کو تو چھیڑنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اگر وہ چھیڑنا ہی چاہتے ہیں تو ایسی عورتوں کو منتخب کیا کریں جو ان کا جوڑ ہوں یا بدصورتی میں ان سے کچھ زیادہ ہی نمبر لیتی ہوں۔ بدصورت مردوں کا خوش شکل عورتوں کو چھیڑنا میرے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ عورت کی طرف مرد کا میلان سمجھ میں آتا ہے، لیکن مرد کی طرف عورت کا میلان جو ہے، اور انہیں بھی ہے، سمجھ سے کچھ اونچا ہی رہتا ہے۔ یعنی عورت مرد سے نفرت بھی کرتی ہے اور انجام کار اس سے محبت بھی کرتی ہے، اس کی بدعنوانیوں کی مذمت کرتی ہے، مگر اس کے باوجود ان بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ مجبوریوں کے نام پر چھوڑ جانا عورت کی فطرت ہے۔ شادی کا مطلب صرف بستر نہیں، اور خاوند کا مطلب صرف رات کا ساتھی نہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے تو اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے۔ اس سے اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ تمہیں دوسروں سے بالکل علیحدہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے تمہاری دل کی ہر دھڑکن میں ایسی صدا سنائی دے جو اس کے کانوں کے لیے نئی ہو۔ ذرا اس ویشیا کا تصور کیجئے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ، اور نہ کوئی دوست۔ اپنے گاہکوں سے فراغت پا کر جب وہ کمرے میں اکیلی، بالکل اکیلی رہ جاتی ہوگی تو اس کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تاریکی اس کے اندھیرے میں اور کتنی تاریک ہو جاتی ہوگی۔ بٹوارے کے وقت اغوا ہو جانے والی لڑکیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف پھولے ہوئے پیٹ ابھرتے ہیں۔ ان بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ ان میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کا مالک کون ہے؟ پاکستان یا ہندوستان؟ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔